ایک بار کا ذکر ہے، عراق میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہ اللہ کی بہت عبادت کرتے، جس طرح دوسرے بزرگ دین کی ذکر آخرت کے لیے کبھی کسی ویران جگہ چلے جاتے، کسی خاموش جگہ پر اللہ کو یاد کرتے تھے، تو یہ حضرت بھی اسی طرح گہری وادیوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکثر جنگل میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش تھا کہ ان کی زبان میں اثر پیدا ہو گیا، اتنی اثر کہ جانور ان کے ہر اشارے کو سمجھنے لگے۔ کبھی وہ جنگل چلے جاتے تو اس درندوں سے بھرے جنگل میں جتنے جانور پرندے تھے ان کے آس پاس گھومنے لگتے۔ اب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ بلکہ پکا یقین ہو گیا تھا کہ میرے کہنے پر جانور چلتے ہیں، اور یہ جانور میری بات کو سمجھتے ہیں، میرے اشارے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس ایک ایسا جانور آئے جو بہت زیادہ طاقتور ہو اور کوئی کمزور جانور نہ ہو، جس کی بات سب سنتے ہو، جس کو دیکھ کر جس کی دہے میں گرک سب ڈر جائے۔ تو شیر کے علاوہ کوئی جنگل کا بادشاہ ہو نہیں سکتا جس سے سب خوف کھاتے ہو۔ انہوں نے دعا کی، یا رب کریم تو میری دعا سنتا ہے، کوئی دعا ڈالتا نہیں ہے، مجھے میرے لیے میرے حکم کو سننے والا کوئی چھوٹا موٹا جانور نہیں، بلکہ تو نے جس جانور کو بادشاہ بنایا ہے وہ چاہے بس تو اسے میرے لیے بھیج دے۔ وہ اللہ والے روز یہی دعا مانگتے۔ پھر ایک دن ایک شیر کے دھارن گرجنے انہیں آواز آئی۔ وہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے۔ شیر کی آواز سن کر انہوں نے جلدی سے سلام پھیرا اور نظر اٹھا کر جو دیکھا تو وہاں پر انہیں ایک شیر نظر آیا۔ دل میں خیال آیا کہ میں اپنی طاقت آزماتا ہوں کہ یہ شیر میری بات کو سنتا ہے یا سمجھتا ہے یا نہیں۔ تو آپ نے اس کو اشارہ کیا، اس کو حکم دیا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، آج سے تم میری سواری بنو گے۔ اللہ کے حکم سے اللہ نے اس شیر کے لیے میں یہ بات ڈال دی اور وہ ان کے پاس آ گیا۔ وہ دل میں بہت خوش ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا بنا دیا، یعنی اتنا بڑا ولی بنا دیا کہ ایک شیر میری بات کو مانتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک جنگل کا راجا اور درندہ آپ کا غلام بن جائے، آپ کو اپنا حاکم مانے اور آپ کا فرما بردار بن کر آپ کے ساتھ چلنے لگے۔ وہ شیر جہاں جہاں وہ ولی جاتے ان کے ساتھ وہ شیر جاتا۔ اس بات نے ان کے دل میں غرور پیدا کر دیا کہ میں تو ایک راجا کو لیے خدا راجا بنا ہوا ہوں۔ شیر پر سوار ہو کر جہاں دل چاہتا جاتے تھے، اس کو حکم دیتے تو وہ آپ کی سواری بن جاتا۔ اب اس شیر نے ان کو یہ تو فائدہ دیا کہ وہ ان کی سواری بن گیا، اور اس سے ان کا رعب اور دبدبا بڑھ گیا، یعنی ان کی قدر اور قیمت بڑھ گئی کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ایک شیر بھی ان کا تابع ہے۔ وہ اسلام کی دعوت دینے نگر نگر شہر شہر جایا کرتے تھے۔ کبھی ایک گاؤں کبھی دوسرے گاؤں پر وہ بزرگ کسی نہ کسی گاؤں میں جاتے تھے، اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کی باتیں بتانے کے لیے کہ لوگ دین کی طرف آئے، اور وہ شیر بھی انہیں ہر جگہ لے جاتا تھا۔ لوگ اس بات پر بڑا حیران ہوتے کہ ایک انسان شیر پر بیٹھا ہوا ہو اور شیر اس کے لیے چلتا ہے، آپ کو کھاتا بھی نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی کرتا ہے۔ اکثر جس گاؤں میں وہ شیر جاتا وہاں پر لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے۔ اس بات سے اللہ والے سمجھتے کہ ان لوگوں پر ان کی ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ وہ حضرت اپنی طاقت کو مانتے تھے۔ وہ شیر اللہ والے کا غلام تو تھا اور وہ اس کے مالک، لیکن اس شیر کو بھوک لگتی تھی تو وہ شیر کم گوشت نہیں کھاتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے پورا جانور پیش کیا جائے۔ اب جو کام وہ مالک کے لیے کر رہا تھا تو اس کے بدلے اسے بھی کچھ چاہیے تھا۔ اللہ والے اس کی اس خواہش کو پورا کرتے اور جہاں جہاں وہ جاتے وہاں پر ان کے جانور مانگتے۔ پر جانوروں میں کبھی بکریاں بھی ہوتی، ان چھوٹی بکریوں کے گوشت میں اس شیر کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اسے اور گوشت چاہیے ہوتا۔ اس لیے اب وہ اللہ والے جہاں بھی جاتے، جس گاؤں میں بھی جاتے، وہاں کے لوگوں سے کہتے کہ ہمارے شیر کے لیے بڑی موٹی تیزی گائے کا بندوبست کرو۔ لوگ
غریب بدحال ہوتے تو کسی نہ کسی طرح چندہ جمع کر کے بڑی مشکلوں سے پیسہ جمع کرتے، اور اس شیر کے اس گاؤں میں آنے سے پہلے گاؤں کو اس کے لیے رکھ دیا جاتا، کیونکہ وہ اللہ والے اپنے آنے سے پہلے اعلان کروا دیتے تھے تو گاؤں والے ان کے حکم کی تعمیل پر گائے کا بندوبست کر دیتے۔ اب جن لوگوں کے پاس گائے ہوتی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، پر جو غریب تھے وہ کیسے ہر بار گائے قربان کر سکتے تھے؟ کسی کی روزی روٹی اسی گائے کے دودھ سے چل رہی تھی۔ شیر کی ہیبت اور وحشت سے، اس کے ڈر سے غریب لوگوں کو کچھ نہ سوچتا تھا، بس وہ دعائیں کرتے، یا اللہ اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ پر ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خواہش پوری کرنی تھی، اور پوری کی پوری گائے اس شیر کے حوالے کرنی پڑتی تھی۔ اس بات کا احساس کبھی اس بزرگ کو نہ ہوا، جبکہ مخلوق کی خدمت کے لیے درویش یا اللہ والے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے، پر کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ یہاں تو ایک حضرت اپنے اس رتبے کا غلط اور ناجائز استعمال کر رہے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کو کسی گاؤں میں درس اور بیان دینے کا خیال آیا کہ اب تک میں وہاں نہیں جا سکا، اس بار ان لوگوں کے یہاں مہمان بنا جائے۔ حضرت نے پیغام بھجوا دیا کہ وہاں اس گاؤں میں آنا چاہتے ہیں۔ گاؤں والوں کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ وہ شہر پر سوار ہو کر آتے ہیں، یعنی شیر پر سوار ہو کر آتے ہیں۔ تو گاؤں والوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سواری بھیجے، تو انہوں نے پیغام بھجوا دیا کہ نہیں، میری سواری کوئی عام سی چیز نہیں بن سکتی، بلکہ جنگل کا بادشاہ میری سواری ہے، یعنی شیر۔ مجھے کسی اور پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں، جو وہی میرے تابع ہے، فرما بردار ہے، تو مجھے کسی معمولی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ بس تم لوگ اس کے لیے ایک بڑی سی موٹی تازی صحت مند گائے کا انتظام کر دینا۔ وہ گاؤں والوں بہت غریب تھے، وہاں غربت کا یہ عالم تھا کہ خود وہ لوگ 2-3 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب گائے کا نام سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ وہ تو ادب سے حضرت سے پوچھ رہے تھے کیا آپ کے لیے کسی کو لینے کے لیے بھیجا جائے، تو انہوں نے انکار کر دیا، پر ایک دوسری بات ان کے لیے باوالے جان بن گئی۔ اس گاؤں میں ایک ہی گھر تھا جہاں ایک گائے تھی، وہی اس کی روزی کا ذریعہ تھی، اسی کے دودھ کو بیچ کر وہ گزارا کیا کرتا تھا، اور وہ گائے بھی اگر چلی جاتی تو ان کے لیے کیا رہ جاتا؟ وہ گاؤں والے بڑی مشکل کا شکار ہو گئے کہ ہم کیا کریں گے۔ یا اللہ والے پوری تیاری کے ساتھ شیر پر سوار ہو کر سفر کرنے لگے۔ کئی دن کا سفر کرنے کے بعد وہ اس گاؤں میں پہنچے تو بڑی شان اور شوکت سے شیر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور شیر ادب سے ان کو لے کر چل رہا تھا، تو ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان کو شیر پر بیٹھا دیکھ کر کوئی بھی اس سے ڈرتا۔ وہ شیر پر اسے اترتے اور لوگوں سے کہا کہ بھائی، میرا شیر تو چل چل کر تھک گیا، اس کے لیے تم لوگوں نے گائے تو رکھی ہوگی، اس گاؤں کو جلدی سے ہمارے سامنے لایا جائے اور ہمارے شیر کے حوالے کیا جائے۔ جب یہ پیٹ بھر کے گائے کو کھا لے گا، اس کے بعد ہم درس اور بیان شروع کریں گے۔ اب جس آدمی کی وہ گائے تھی وہ حضرت کے پاس آیا۔ اس نے کہا اگر آپ گستاخی معاف کرے تو میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اس گاؤں میں ایک ہی گائے ہے جس سے ہماری گزارا ہوتا ہے، اس کے دودھ کو بیچ کر میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اگر وہ گائے بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، میرے گھر والے بھوکے مر جائیں گے۔ میں آپ کو ایک شہر کے بارے میں بتاتا ہوں جو بغداد شہر ہے، وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ دین رہتے ہیں، ان کے پاس آپ جائیے، آپ کے شیر کے لیے وہ ایک گائے نہیں بلکہ ہزاروں گائے دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون سے بزرگ ہیں جو میرے شیر کے لیے ہزاروں گائے دے سکتے ہیں؟ وہ بولا آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو نہیں سنا؟ اس وقت تک وہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے ان کا نام نہیں سنا۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے شیخ عبد القادر کا نام اب تک نہیں سنا؟ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، آپ کو تو فوراً ان کے شہر میں جانا چاہیے۔
آپ کا یہ شیر کبھی بھوکا نہیں رہے گا، آپ کو کبھی کسی گاؤں والوں سے نہیں کہنا پڑے گا آپ کے شہر کے لیے گائے کا بندوبست کیا جائے۔ وہ خوش ہو کر بولنے لگا، اچھا تو اچھی بات ہے، میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ شیر ایک گائے کے علاوہ تو کچھ کھاتا بھی نہیں ہے، ان کو خوراک نہیں چھانی پڑے گی۔ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اب ان لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور رحم کھا کر کہنے لگے، چلو آج تمہاری گائے نہیں لیتا ہوں، تم اس گاؤں سے اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو اور ہم اب شہر بغداد جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شیر کے پاس آ کر کہا، چلو ہم بغداد شہر چلتے ہیں، تمہارے لیے وہاں پر بہت زیادہ گائے رکھی ہوئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں یعنی اللہ والے اور ان کا شیر شہر بغداد کی روانہ ہو گئے۔ شہر بغداد پہنچنے سے پہلے انہوں نے وہاں پیغام بھجوایا دیا کہ ایک بزرگ ہے کہ بڑی دور سے ایک بزرگ چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے 10 گائے رکھی جائے۔ پیغام حضور بغداد شہنشاہی دستگیر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تک بھی پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، آنے دو، جو جیسا چاہتا ویسا ہی ہوگا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو وہاں پر ان کو کوئی پہچان نہیں تھا۔ بزرگ کو شیر پر بیٹھا دیکھ کر وہ لوگ بھی ان سے متاثر ہوئے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ یہاں پر کوئی شیخ عبد القادر نام کا کوئی بزرگ ہے، مجھے ان سے ملنا ہے، میں ان کا مہمان ہوں۔ وہ لوگ تو دستگیر سبحانی کے دیوانے تھے۔ انہوں نے کہا، ارے آپ ان کو نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ چلے ہم آپ کو ان کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ آگے آگے لوگ چل رہے تھے اور حضرت شیر پر سوار اللہ والے ان کے پیچھے پیچھے۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ کتب ربانی محبوب سبحانی کے آستانے کے باہر پہنچے۔ آپ کے دربار کے باہر لوگوں کا رس لگا ہوا تھا۔ وہ حضرت بڑے حیران ہوئے، یہ کون سی شخصیت ہے؟ میں نے تو اب تک ان کا نام نہیں سنا، اور یہاں پر تو لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لگتا ہے بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ تو کیا میں بھی کوئی کم ہوں؟ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جب ایک شیر میری سنتا ہے تو پھر انسان تو میری بات سنے گا۔ وہ خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملازم سے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ ہم آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا طاقتور شیر ہے، اس کے لیے ایک عدد گائے رکھی ہے۔ میں نے سن رکھا یہاں سے ایک نہیں بلکہ کئی ہزار گائے مل سکتی ہے۔ اب تو اس شہر میں باہر جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں، بڑی امید لے کر ہم یہاں آئے ہیں، اور ہمارے شیر بھی کافی بھوکا ہے۔ وہ وہاں پر حکم کا انتظام کرنے لگے۔ انہیں بہت دیر سے ایک کتا دیکھا جا رہا تھا۔ یہ کتا غوث پاک کا پالا ہوا نہیں تھا، کیونکہ اللہ والے کتے کو نہیں پالتے۔ یہ ضروری تھا کہ وہ آپ کے در کی روٹیاں کھا کر پالا تھا، جو روکھی سوکھی اسے مل جاتی وہ کھا لیا کرتا۔ کوئی بچی ہوئی ہڈی کوئی اس کے آگے ڈال دیتا، کبھی کچھ نہ بھی ملتا تو صبر شکر کرتا، کیونکہ وہ ولیوں کے سلطان کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اور جب سے وہ گائے وہاں ہاتھ بل سے باندھی گئی تھی، تب سے وہ اس کے ارد گرد گھومتا رہتا۔ اس صحت مند گائے کے کھانے کا خیال ہر کوئی رکھ رہا تھا، اور یہ غوث پاک کی طرف سے یہ فرمان تھا کہ اس جیسی گائے وہاں تھی نہیں، خاص طور پر اسے اس شیر کے لیے منگوایا گیا تھا۔ کتا بہت کمزور تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتا جس کے اندر خود جان نہیں، جو ہڈیاں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، وہ ایک بیسی گائے کا محافظ یعنی چوکیدار تھا۔ اب وہ اللہ کے ولی باہر کھڑے تھے۔ یہ خبر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی کہ وہ صاحب آ چکے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کو ٹھہرایا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حکم کی جگہ سے ان کو مدرسے کا پاس ٹھہرا دیا۔ گائے وہ شیر دھرتا رہا، اسے گائے نہیں دی جا رہی تھی، وہ بے قرار تھا، اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ حضرت بولنے لگے کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں جہاں جاتا ہوں فوراً گائے دی جاتی ہے، چاہے کوئی غریب ہو، نادر کیوں نہ ہو، میرے شیر کے لیے گائے پیش کی جاتی ہے۔
اس کی بھوک کو پہلے مٹایا جاتا ہے، پر یہاں میرے شیر کو بھوکا رکھا گیا ہے۔ لوگوں نے تو بڑی تعریف کی تھی ان بزرگ کی، یہاں میرا شیر کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ کوئی ان کے پاس آ کر خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہ ایسے کیسے بزرگ ہے، کیا انہیں نہیں پتا کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے؟ اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، شیر بھوک سے بالکل بلک رہا تھا، اس کا دہا جا رہا تھا۔ یہاں پر غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا حکم جاری ہوا کہ جاؤ اب ان حضرت کے شیر کے کھانے کے لیے گائے دے دو۔ ایک ملازم اللہ والے کے کمرے میں داخل ہوا اور کہا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حکم دیا اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شیر کو گائے دے دی جائے، اس کی بھوک کو اب مٹا دی جائے۔ ان کو اطمینان ہوا کہ چلو 3 دن کے بعد گائے تو میرے کو مل رہی ہے، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہیں یہ مجھے ہی نہ کھا جائے۔ پر اس کے اندر اتنی ہمت کہاں تھی؟ پھر وہ اللہ والے سوچنے لگے اس کے بعد جتنی گائے شہر بغداد میں ہوں گے وہ سبھی ان سے مانگ لوں گا۔ انہوں نے بہت ترس آیا، پہلے ذرا میرے شیر کا پیٹ بھرنے دو۔ وہ جلدی سے باہر آئے، ملازم آگے آگے چل رہا تھا اور اپنے شیر کے ساتھ پیچھے چل رہے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتا جو 3 دن سے ان کے کمرے کے باہر بیٹھا ہوا ہے انہیں دیکھے جا رہا ہے، جو کہ تیز میں آ رہا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک ہی آن میں ان پر حملہ کر دے۔ لیکن ان کو کیا خیال تھا کہ اتنا کمزور کتا ایسا کر بھی سکتا ہے؟ وہ ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس گائے ان کے حفاظت کرنے والا کتا، وہ کتا اس گائے کو بہت پیار سے دیکھ رہا تھا اور شیر کو کھانے والی نگاہوں سے۔ یہ تو سرکار بغداد کا حکم تھا اور اس میں ان کی مسلک تھی۔ اب تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیوں اتنے دن سے اس شیر کے حوالے گائے نہیں کی جا رہی تھی، اور اب جب اس کے حوالے کی جا رہی ہے تو پھر کیوں وہ کتا آہستہ آہستہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہے۔ گائے کی رسی کھول دی اور شیر کے آگے اس کھڑا کر دیا گیا۔ وہ 3 دن کا بھوکا شیر تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک ہی جھپٹ میں اس گائے کو ختم کر دے۔ وہ بہت ہی خوبصورت سی بڑی سی گائے تھی۔ اللہ والوں نے کتے کو نہیں دیکھا کہ وہ پیچھے کھڑا گرا رہا ہے، وہ بہت خوش تھے۔ اب تک اس طرح کی گائے ان کے شیر کو نہیں دی گئی تھی، اور شیر بھی اپنی زبان باہر نکالے رال ٹپک رہا تھا۔ گائے کو ملازم شیر کے پاس لے کر آیا اور اسے وہاں چھوڑ کر پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شیر آہستہ آہستہ اس گائے کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اس گائے پر حملہ کرتا اور اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ دیتا، وہ کتا جس کے بارے میں کسی نے تصور نہیں کیا تھا وہ شیر سے لڑ سکتا ہے، تو اس نے بڑی اونچی چھلانگ لگائی اور شیر کو پکڑ لیا۔ اور شیر جو کہ اتنا طاقتور تھا اور اس کے آگے اس کتے کی طاقت تو تھی ہی نہیں، پر اسے کتے کے اندر نہ جانے کہاں سے جان آ گئی، اس نے شیر کی گردن پر ڈانٹ گڑا دی۔ جنگل کا بادشاہ ایک کتے کے آگے ہار گیا، جبکہ شیر کا پنجہ اتنی بھاری تھا کہ وہ کتے کو اگر پڑ جاتا تو وہ کہیں کا نہیں رہتا، پر غوث پاک کے کتے کے آگے اس کا پنجہ کسی کام کا نہیں رہا، وہ کچھ نہ کر سکا، وہ شیر ختم ہو گیا۔ اب جو اللہ والے تھے ان کو ہوش آیا، یہ کیا ہوا؟ ایک کتے نے میرے شیر کو مار ڈالا، آخر اس سے کیا حکمت تھی اور اس کو مارنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس ملازم نے پھر سے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر خبر دی کہ حضرت اس شیر کو وہ کمزور کتا مار چکا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہیں، جبکہ وہ کتا اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں لال سوکھی تھی۔ آپ نے ان کو دیکھا اور کچھ نہیں فرمایا، پھر کہا چلو باہر چلتے ہیں۔ اس کے بعد اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آئے تو اللہ والے جنہوں نے پہلی بار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا وہ کانپ کر پیچھے ہٹے۔ ایسا جلال، ایسی نورانی عطا دیکھی، آنکھ دیکھی کہ وہ اپنے آپ ہی بھول گئے، اور وہ کتا جو ہانپ رہا تھا آپ غوث اعظم کو پیار سے دیکھنے لگا۔ اللہ والے نے کہا یہ کون ہے؟ ملازم نے کہا یہی غوث العظم ہے جو شہنشاہ بغداد ہیں۔
یہی ولیوں کے سردار ہے، ان کی پہنچ وہاں تک ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور یہ کتا انہی کے در کا کتا ہے، انہی کے ٹکڑوں پر پلا ہے، بڑا ہے، اب تک یہی اس نے پرورش پائی ہے، یہ کہیں نہیں جاتا، جبکہ اس کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے گھر میں پالنا چاہا، اپنانا چاہا، لیکن یہ کہیں بھی نہیں جاتا، بلکہ یہی بیٹھا رہتا ہے۔ دیکھ لے، کامل مرشد کے در کا کتا بھی شیر پر حاوی ہوتا ہے۔ غوث پاک ہمارے پیر مرشد ہیں، پیدائشی ولی ہے، اور ایسے ولی ہے کہ جن کی طاقت کے آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں، جتنی کرامت ان کی ہے کسی اور کی نہیں سکتی، اس لیے ان سے مقابلے کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ حضرت تو ویسے ڈر کر کھڑے ہوئے تھے، ان کو ڈر لگنے لگا کہ غوث پاک نہ جانے ان کا کیا حشر کریں گے۔ وہ غوث پاک کے پاس آئے اور کہا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، لیکن مجھے بتائیے کیا آخر اس کتے نے میرے شیر کو کیوں مارا؟ آخر اس نے ایسا کون سا قصور کیا تھا کہ اس کتے نے اس کی جان ہی لے لی، اس شیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ تو آپ نے غوث اعظم نے فرمایا کہ تم کو نہیں پتا کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، نہیں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میرے شیر نے تو کسی کو کھایا بھی نہیں تھا، یہ تو بس گائے کو کھانے جا رہا تھا، پھر کیوں اس کتے نے اس پر حملہ کیا، بے قصور جانور کو چیر فار کر رکھ دیا؟ کون سی اچھی بات ہے؟ آپ کو تو سب کچھ پتا تھا، آپ کو اپنے اس کتے کو اب سزا دینی چاہیے۔ تو آپ نے غوث اعظم نے فرمایا، سزا کس بات کی؟ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کو کسی نے نہ اسکایا نہ بھڑکایا، نہ ہی اس کی ایسی تربیت کی گئی، کیا تمہیں اس کا حال دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جانور خاص اسی نیت سے بٹھایا گیا ہے؟ وہ اللہ والے نے کہا، تو پھر کیوں جب میرے شیر نے ایسے بھی کچھ نہیں کہا تو اس نے کیوں اسے مارا؟ غوث اعظم نے فرمایا، کیونکہ تمہارا شیر سب کے لیے عذاب جان بن گیا تھا، تم جہاں جاتے اس کے لیے گائے منگوائے جاتی، کبھی سوچا تم نے کہ لوگ کتنے غریب ہیں اور کیسے اس گائے کا بندوبست کرتے ہوں گے؟ کبھی سوچا تم نے کہ لوگ کس طرح پیسہ جمع کر کے وہ گائے خریدتے ہوں گے؟ جن کے پاس گائے ہوتی تو ان کا روزی ان سے چھین رہے تھے۔ یہ جنگل میں رہنے والا درندہ ہے، اللہ پاک نے اس کو جنگل میں کیوں رکھا ہے؟ تاکہ یہ خود سے اپنا شکار کرے اور ان جانوروں کو کھائے جو اللہ پاک اپنے دربار سے اس کو رزق دے، اور یہ وہاں پر خوشی بھی تھا، لیکن تم اسے شہر کو لے آئے، ظاہر سی بات ہے یہ تو وہی مانگے گا نا جو اس کی فطرت ہے، لیکن تم نے اپنے پاس رکھ کر اسے پالا اور اس کو اپنی سواری بنایا، جبکہ یہ سواری کے لیے نہیں بنائے ہیں، یہ سواری کرنے کے لیے تو دوسرے جانوروں کو پیدا کیا گیا ہے، یہ شکار کرنے والا جانور ہے جو جنگل میں رہتا ہے۔ تم نے قدرت کے خلاف جا کر اس شیر سے کام کروایا، جبکہ شہری آبادی میں آتا ہے، اسے بھوک لگتی تھی تو اسے گائے چاہیے ہوتی تھی، اس کا پیٹ ایک چھوٹے جانور سے نہیں بھرنے والا تھا۔ تم نے لوگوں کی فکر نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام دیتا ہے، اس کی زبان میں اتنی تاثیر دیتا ہے کہ کوئی جانور بھی اسے سمجھے اور ان کی خدمت گزاری کرے، تو اس انسان کو اپنے اس عمل اور مرتبہ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے پاس جا کر اسلام کی تعریف تم کرتے، لیکن خود وہ عمل نہیں کرتے جسے لوگ تمہیں دیکھ کر خود اسلام قبول کرے، تو کیا فائدہ؟ اللہ پاک نے تمہاری عبادت سے خوش ہو کر تمہیں یہ عزت، یہ شہرت دی، لوگ تمہیں سنتے تھے، تم انہیں اسلام میں آتے تھے، لیکن تمہارے شیر کی وجہ سے وہ سب لوگ تم سے بیزار ہو گئے تھے، اس لیے ان سب نے تمہیں یہاں اس شہر بغداد میں بھیج دیا۔ تمہارا یہاں اسی نیت سے چلے آئے تھے، تمہارے ذہن میں بات تھی کہ یہاں پر تو تمہارے شیر کے لیے ہزاروں گائے مل جائیں گے، جاتی کوئی ناممکن سی بات نہیں تھی، لیکن کیا تم کبھی سمجھتے کہ اس کو گائے کھلا کر تم اتنا بڑا نقصان کر رہے تھے؟ یہ گائے جو دودھ دیتی ہے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، جس کا کام کے لیے رکھا گیا ہے وہی کام کرے تو اچھا ہے کہ شیر جنگل میں رہ کر اپنی غذا کا انتظام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی طاقت دی، لیکن تم اسے شہر میں لے آئے، تم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف جا کر اسے بھی ناراض کیا،
تم بہت بڑی غلطی کر رہے تھے۔ تم یہاں پر مہمان بن کر آئے تو ہم نے تم کو 3 دن تو یہاں رکھا۔ تمہیں ہم نے بتایا کہ ایک جانور جو کہ شکار کرتا ہے، اس کو تم نے شہر میں آ کر اس بات کا عادی بنا دیا کہ وہ لوگوں کے گائے کا انتظام کرتا ہے۔ اگر وہ جانور جنگل میں ہوتا تو اپنا شکار خود ڈھونڈتا اور شکار کر کے کھا چکا ہوتا۔ جب وہ باہر آیا تو بھوک سے بلک رہا تھا، اور جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو اس کی طاقت بھی کم ہو گئی، کیونکہ وہ کسی عام جانور جیسا نہیں تھا۔ ہمارا کتا جو بغیر کھائے بھی ہمارے پاس پڑا رہتا تھا، ذرا سی سوکھی روٹی ہڈی کھا کر وہ گزارا کرتا تھا، کبھی ہمارے آستانے سے کہیں گایا نہیں، جانوروں کی پہرے داری کرتا تھا، ہماری محبت میں کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بے زبان کتے کے اندر وہ جان آ گئی کہ اس نے تمہارے ہی شیر کو تمہارے سامنے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، تاکہ تم سوچو کہ جس طاقتور جان پر تم سوار ہو وہ تو ایک بے زبان کتے کے آگے بھی کچھ نہیں ہے۔ کہ دلوں میں ہیبت کسی کی جانور پر سواری سے نہیں آتی، بلکہ اپنے عمل سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالو تاکہ وہ اسلام کی طرف آئے۔ اسلام محبت سے پھیلا ہے، ڈر سے نہیں، طاقت سے نہیں۔ ایسا عمل کرو کہ لوگ تمہیں دعا دے، نہ کہ تم سے چیرنے لگے۔ اپنے عہدے کو سمجھو، انسانوں کے دل کو جتنا اتنا آسان نہیں، لیکن پیار سے، اچھے سلوک سے کسی کے دل کو اپنی مٹھی میں کر لینا کوئی ایسی مشکل بات بھی نہیں۔ تو ایسا کام کر جاؤ کہ لوگ تم سے محبت کرے۔ اللہ پاک اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیے جائے۔ ایک نیک بندی کی زندگی کا مقصد بس یہی ہونا چاہیے، وہ اچھے کام کرے، اسلام کی محبت لوگوں میں ڈالے۔ تو دوستو، آپ کو ہمارے پیارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سچا واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ جب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔